بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر کوئی گناہگار مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوا اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو کل قیامت کے دن یا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا فضل فرماتے ہوئے اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کے لیے جنت میں داخلے کا فیصلہ فرما دیں گے، یا سزا کے طور پر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور سزا بھگتنے کے بعد بالآخر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یعنی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، کل قیامت کے دن وہ جہنم سے سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکال ہی لیا جائے گا۔ لیکن اگر دل میں ایمان نہیں رہا اور دل میں ایمان نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے، بہت ہی عجیب واقعہ ہے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال لینے کے بعد موحدین میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہے گا؟ مطلب یہ ہے کہ سب نکال لیے جائیں گے یا نکال لینے کے بعد کوئی باقی رہ بھی جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ایک شخص ہوگا جو دوزخ کے پیندے میں یہ پکارتا ہوگا یا حنان یا منان، یہاں تک کہ اس کی آواز حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سن لیں گے اور اس کی آواز پر تعجب کریں گے اور کہیں گے العجب العجب، پھر ان سے صبر نہ ہو سکے گا اور وہ عرش کے سامنے جا کر سر و سجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، وہ اپنا سر اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے جبرائیل تم نے کیا تعجب کی بات دیکھی ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہوگا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، میں نے جہنم کے پیندے سے ایک آواز سنی کہ کوئی پکارتا ہے یا حنانو یا منانو، مجھے اس آواز پر تعجب ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل دروغ جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال لے جو یا حنان یا منان کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام دوزخ کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو دروغ جہنم نکل کر ان کے پاس آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس آدمی کو جہنم سے نکال لاؤ جو یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ دروغ جہنم کے اندر جائیں گے، اس کو تلاش کریں گے مگر اس کو نہ پائیں گے۔ حالانکہ ماں اپنے بیٹوں کو اس قدر نہیں پہچانتی جس قدر دروغ جہنم جہنمیوں کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ تو دروغ جہنم حیران ہو کر نکل آئے گا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہے گا کہ جہنم نے اس وقت ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام واپس جائیں گے اور عرش کے سامنے جا کر سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ، کیا تم میرے بندے کو نہیں لائے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، دروغ جہنم نے کہا کہ جہنم نے اس وقت ایسا سانس لیا ہے کہ میں پتھر اور لوہے اور آدمی میں تمیز نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا کر دروغ جہنم سے کہو کہ میرا بندہ ان گڑھوں میں ایسی پوشیدگیوں میں اور اس طرح کے کونوں میں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جا کر دروغ جہنم کو خبر دیں گے۔ دروغ جہنم کے اندر جائے گا اور اس کو پالے گا اور وہ پیشانی کے بل اوندے منہ گرا ہوا ہوگا اور اس کی پیشانی قدموں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی اور اس کے ہاتھ گردن میں پڑے ہوئے ہوں گے اور اس پر سانپ اور بچھو لپٹے ہوئے ہوں گے۔ تو دروغ جہنم اس کو ایک جھٹکا دے گا تو سارے سانپ اور بچھو اس کے اوپر سے گر جائیں گے۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا تو تمام ہتھ کڑیاں، بیڑیاں اور توق ٹوٹ کر گر پڑیں گے
اس کے بعد اس کو اٹھا کر چشمہ حیات میں ڈالے گا اور پھر اس کو جبرائیل امین علیہ السلام کے سپرد کر دے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو پیشانی سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے چلیں گے اور فرشتوں کے جس مجمع سے لے کر اس کو گزریں گے وہ فرشتے کہیں گے ہائے افسوس اس بندے پر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو لے کر اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سر سجود ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل اپنا سر اٹھاؤ۔ پھر اس بندے سے کہیں گے کیا میں نے تجھے اچھی شکل میں نہیں پیدا کیا؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجا؟ کیا اس نے تجھ پر میری کتاب نہیں پڑھی؟ کیا تجھے نیکی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے منع نہیں کیا؟ وہ بندہ ان سب باتوں کا اقرار کرتا چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور سزا کے طور پر مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا اور اتنے سال میں دوزخ میں پڑا رہا، اور لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، برابر میں تجھے یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا رہا، بالآخر تو نے مجھ پر اپنا فضل فرمایا اور مجھے نکال لیا، اب تو اپنی رحمت کے طفیل مجھ پر رحم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس پر رحم فرما دیا۔ تو اس واقعے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔